تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے سلام علیہ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے نا اس دن ان پر سلام ہو، ان کی پیدائش کے دن ان پر سلام ہو۔ تو پیدائش کا دن میلاد کا دن کہلاتا ہے نا، میلاد پیدائش کا دن وقت میلاد، میلاد کا معنی ہی یہ اس میں ظرف زمان بنتا ہے کہ پیدائش کا وقت، تو یعنی کہ پیدائش کے وقت ان پر سلام۔ اس سے میلاد شریف کی جو ہے نا دلیل بن سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے وقت بھی جو ہے نا اس وقت آپ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کی نعت خوانی کرنا، یہ اس آیت سے ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ثابت ہے۔ وزیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمان کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ ہاں تو وہ بالکل اسی کے زمرے میں یہی حکم کی منشا پوری ہو رہی ہے ایک قسم کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ان دن سلام، تو آپ فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ تو یہی چیز ہے وہ۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے ساتھ جو آ رہا ہے ولد یوم و یوم یموت، جس دن فوت ہوئے اس دن پر بھی ان پر سلام ہو۔ تو یعنی کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے یار کہ اگر پیدائش پر سلام رب تعالیٰ نے بھیجا تو وفات پر بھی بھیجا ہے، اگر آپ پیدائش مناتے ہیں تو وفات کیوں نہیں مناتے؟ اچھا اس بارے میں جو ہے نا ایک یہ بھی پیچھے جو ہے نا خاص کر پچھلے 2-4 سالوں سے یہ بات زیادہ زور پکڑ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اکثر لوگ جو خاص کر میلاد شریف کے منکر ہیں کہ آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول بنتی ہے اور پیدائش بھی 12 ربیع الاول بنتی ہے، تو پھر آپ میلاد مناتے ہیں وفات کیوں نہیں مناتے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول شریف آپ کی وفات نہیں بنتی ہے۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اگر یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو سب مانتے ہیں نا جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع فرمایا، اور حج تو 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دوسری لفظوں میں، اور وہ جمعے کا دن تھا آپ نے جس وقت جو آپ کا حجۃ الوداع ہے، اس پر تو سب اجماع ہے۔ تو 9 ذی الحج کو جمعے کا دن ہو، آگے جو ہے نا ذی الحج کے بعد فوراً محرم آیا، سفر آیا، اور آگے ربیع الاول شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ چلو ربیع الاول شریف کی کوئی تاریخ صحیح، تو یعنی کہ ذی الحج کا مہینہ جو باقی 20-21 دن ہے، پھر آگے محرم اور سفر کے 2 مہینے پورے ہیں۔ تو عربی کیلنڈر جو ہے نا چاند کا، اس کا یہ ہے جی کہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، نہ 31 کا ہوتا ہے نہ 28 کا ہوتا ہے، 29 اور 30 ہوتے ہیں۔ اسی لیے روزوں کے بارے میں کبھی 31 یا 28 کے شک نہیں گزرتا، نہ رولا پڑتا ہے، ہوتا ہے 29 ہے کہ 30 ہے، کیونکہ مہینہ ہوتا ہی چاند کا مہینہ 29 اور 30 ہی کا ہوتا ہے بس۔ تو اس میں ذی الحج کا بھی مہینہ دیکھ لیں، محرم کا دیکھ لیں، سفر کا دیکھ لیں، تینوں مہینے اگر تینوں آپ 30 کے بھی کر لیں، تینوں 29 کے کر لیں، یا ایک 29 کا، 2 30 کے، ایک 2 29 کے، ایک 30 کا، کسی طریقے سے بھی کر لیں، سوموار کا دن 12 ربیع الاول نہیں بنتا ہے، بالکل آپ حساب کر لینا کبھی نہیں بنتا۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ وفات آپ کی سوموار کو ہوئی تو پھر 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ بالکل اتھینٹیکیٹڈ بات بنتی ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں اسی دن وفات ہوئی اسی دن پیدائش ہوئی، بالکل غلط کہتے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ تو جہاں تک یہاں کا اس بات کا تعلق ہے تو
بات یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو جس دن نعمت عطا ہوئی نا اس دن خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو وفات منانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ سوگ منانا وغیرہ جو ہے نا وہ جس طرح عام طور پر ہے کہ وہ 3 دن کے لیے جائز ہوتا ہے، اس کے بعد ناجائز ہے، تو سوگ منانے کا تو ویسے ہی منع کیا ہے، تو اس لحاظ سے ہم میلاد تو مناتے ہیں، وفات نہیں مناتے۔ اور ویسے بھی ہمارا تو جو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات النبی ہیں، آپ پر وفات ایک لمحے کے لیے بس وہ رب تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی زندگی عطا فرما دی، تو اس لحاظ سے یہ اعتراض بالکل لغو بنتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو فرمایا گیا نا کہ سلام علیہ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن سلام ہو ان پر، وہ یوم یموتو، اور جس دن وہ وفات پائیں گے اس دن سلام ہو، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ ہو کر اٹھیں گے یعنی قبروں سے اٹھیں گے اس دن ان پر سلامتی ہو۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہے نا یہ تینوں جو موقع ہیں نا اصل میں ایک بندے کے لیے بالکل نئے موقع ہوتے ہیں، ایک نئے جہان میں وہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے، تو اس وقت یہ بھی اس دنیا میں آنا اس کے لیے ایک نئی چیز ہے، پہلے وہ اس جہان سے واقف نہیں ہے، اگرچہ جس وقت پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ دیگر عزیز اقارب اس کے گرد ہوتے ہیں، اس کے پاس ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک اس کی جو ہے نا خبر رکھتا ہے، اس کے آرام سکون کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ تو ناواقف ہوتا ہے، اسی لیے وہ روتا بھی ہے، اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ تو ویسے بھی جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک بچہ جو ہے نا جس وقت پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کونچے لگاتا ہے، چکے مارتا ہے اس کو، تو وہ اس وجہ سے شیطان کے مس کرنے سے، چھونے کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آگے آ رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ سلام ہے تینوں جگہوں پر، اس وقت اس پر وہاں پر۔ تو یہاں پر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نہیں روئے تھے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان پر سلامتی نازل فرما دی تھی، پیدائش کے وقت ہی سلامتی ہے آپ پر۔ ہاں، تو اسی طریقے سے وفات، یہ تو وفات جو ہے جی کہتے ہیں کہ قبر کی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل جو ہے یہ قبر ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موت کا بات کرتے تو اتنے نہیں روتے تھے، لیکن جس وہ قبر کی بات ہوتی، قبرستان جاتے تو آپ کے آنسو نہیں رکتے تھے قبروں کو دیکھ کر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے جی کہ آخرت کی تمام منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اور جو اس میں پاس ہو گیا نا امید ہے کہ وہ اگلے امتحان میں بھی پاس ہو جائے گا، اور جو اسی میں فیل ہو گیا اس کے اگلے امتحان میں پاس ہونا مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے آخرت کے جو سوال جواب ہیں، آخرت کی جو ایک زندگی ہے اس کا زیادہ تر دار و مدار قبر پر ہے، قبر کے سوال و جواب پر ہے۔ تو اس دن بھی اگر سلامتی ہو جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سلامتی نازل فرمائی، تو وہاں بھی کسی قسم کا کوئی ڈر خوف اندیشہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے آگے پھر قبروں سے اٹھنا جو ہے یہ میدان معاشر میں حاضری ہے، حساب کتاب دینا ہے، پھر آگے جنت دوزخ کا جس طرح حکم ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو جائے۔ تو یہ تینوں جگہیں جو ہیں سخت بھیانک وحشت ناک ہیں، وہاں تکلیف ہے، خطرہ ہے، پریشانی ہے، ہیبت ہے، تو ان جگہوں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، سلام نازل ہو جائے
تو آدمی بخیر و عافیت جو ہے نا ساری منزل. تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کی ان تینوں جگہوں پر جو ہے نا بیان فرمائی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو. تو کتاب سے مراد قرآن مجید یا یہی سورت بھی ہو سکتی ہے، سورت بھی قرآن مجید ہی کا حصہ ہے. قرآن مجید مریم اذ انتبذت من اہلہا، جس وقت وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر دور ہو گئیں، چلی گئیں، مکانن شرقیہ، دور جگہ مشرق کی جانب. اچھا، یہاں پر جو حضرت یہ ابھی تک جو بات ہوئی تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، آگے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، یہ واقعہ بیان ہوا ہے. یہاں سے اب آگے جو ہے نا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، شروع ہے. پھر آگے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے. تو جس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق عادت ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہی ہے. تو دونوں میں مناسبت یہی ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے نا یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو واقعہ بیان ہوا یہ آگے سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ریفرنس ہے نا وہ پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے، سیاق و سباق جڑا ہے. تو آپ کی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو پیدائش ہے نا یا ان کے واقعات ہیں، یہ پیچھے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان، پچھلے واقعات یہاں سے جو شروع ہو رہے ہیں نا اس سے پچھلے واقعات وہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہیں کہ جس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ، معمولی سا جو ہے نا اشارہ کرتا ہوں، زیادہ تفصیل تو ابھی یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، ٹائم بھی تقریباً آخری ہو رہا ہے. تو